معطلی سے ہے، وہ بھی اس وقت تک جب تک کہ ان کا جواز مرید و شیخ کے درمیان متفق ہو جائے۔ اس کی وضاحت میں ایک واقعہ عرض کرنا تھا، ذہن میں آیا، اسی لیے یہ جسارت کی۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے جب حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ احمد سے تھے، وہ جب بیعت ہوئے تو ان کو حضرات نقشبندیہ کے ہاں یہ جو مختلف تجاویز ہوتی ہیں تربیت کی یا طے سلوک کی، ان میں ایک تصور شیخ ہے۔ تو حضرت نے انہیں کہا، تصور شیخ کا حکم دیا۔ اب یہ جو ہے نا کہ اگر وہ بھی اس وقت تک جب کہ اس کا جواز مرید و شیخ کے درمیان متفق علیہ ہو، اب حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ معصیت کا حکم کریں تو وہ تو میں کر لوں، یہ تو صریحاً شرک ہے۔ اب وہ یعنی وقت کے اس وقت امام تھے، عالم تھے، سارے مطلب عالم اسلام میں یا کم از کم بر صغیر میں ان سے سب جو یعنی حدیث کی سند لینے والے ہیں سب کا سلسلہ ان تک پہنچتا ہے، اور حضرت نے کوئی ظاہری تعلیم کی حاصل نہیں کی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، لیکن یہ ہے کہ اسلوب یا ان کا یعنی جو تھا اتنا پاک اور طیب تھا کہ اپنی بات بلا تکلف شیخ سے عرض کر دی کہ حضرت اس کو میں تو شرک سمجھتا ہوں تو میں اس اختیار نہیں کر سکتا۔ تو حضرت بھی کس پائے کے تھے، یہ نہیں کہا کہ تو کیا جانے، تجھے تو علم بھی نہیں ہے، نہ تو کہیں سے باقاعدہ پڑھا ہوا، نہ تمہارے پاس کوئی سند ہے، نہ تو عالم ہے، تو اعتراض کرتا پھر جا بھاگ جا، میرے پاس کیا لینے ہے۔ حضرت نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں تجھے طریقے ولایت کی بجائے طریقے نبوت سے لے کے چلوں۔ اب یہ بات جو حضرت نے فرمائی کہ اگر وہ متفق نہ ہوں، یعنی ایک تجویز کرے شیخ یہ کام کرو اور اس کے نزدیک وہ جائز نہ ہو تو عرض کریں گے، اور شیخ اگر واقعتاً ہو تو وہ پھر اس میں بتا دے اپنی بات، یا تو اس کو کسی اور طریقے سے لے کے چلے جائے اور کوئی تجویز فرما دے گا، یا پھر جیسے حضرت نے کہا کہ پھر اپنے دل میں اس کے خلاف عناد نہ رکھے، کہیں اور طلب کر لے، ان کو بتا کے ان کے لیے خیر خواہی کی دعا کرتا رہے۔ تو یہ واقعہ مقصد یہ ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز اور سید احمد صاحب کے درمیان ہوا، اور دونوں ہی اپنی اپنی سطح میں ایک بڑے لوگ تھے، اور اس کی مطلب یہ جو سند ہے کہ دونوں میں اگر جواز نہ ہو، یعنی دل میں یہ سمجھتے رہیں کہ یہ بات تو ٹھیک نہیں، اب وہ اس کا اظہار بھی نہ کریں، جیسے میرے جیسے لوگ اظہار بھی نہ کریں اور کلیئر بھی نہ کریں، اس کا نقصان بہت ہوتا ہے۔ یعنی جو بات دل میں آئے بلا تکلف عرض کر دینی چاہیے، یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ شیخ پتہ نہیں اس سے کیا سوچیں، شیخ نے کیا سوچنا ہے، اگر شیخ نے ذات سے ہی سوچنا ہے تو پھر شیخ کس بات کی، ٹھیک۔ آج جو بات بھی ہو، یعنی میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ بھی آپ سب دوستوں کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ بھی آئے کہ میرے دل میں تو یہ آیا کہ آپ تو شیطان ہے ہی نہیں، شیخ کیا ہے، آپ تو شیطان ہے، یہ دل میں آئے تو بتا دیں، جو بھی اس کا پھر حل، جو بھی علاج، جو بھی تجویز جو اس بات کی ہے وہ تشریح کو شیئر کر دیں۔ اس میں خوف زدگی نہیں ہونی چاہیے، خوف زدگی سے سیکھ نہیں سکتے ہم، سیکھنے کی جو بات ہے وہ اسی طرح ہے کہ بلا تکلف یا تعلق ہو۔ اس تعلق کے حوالے سے یہ ضروری ہے کہ جو بات دل میں آئے اسے بلا تکلف شیخ سے عرض کریں تاکہ اس کی تشریح کر دے، جو بھی اس کی کرنی اللہ تعالیٰ سمجھی کریں گے آگے۔ اچھا جی ہو گیا، اور کوئی سوال یہ جو بیعت ہے یہ ٹوٹ بھی سکتی ہے یا پھر وہ مرید کی طرف سے
یا شیخ صاحب نہیں ٹوٹ مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ کوئی فیصلے سے ٹوٹ جائے گی. باقی تو وہی بات ہے نا کہ دل میں اگر شیخ کے خلاف باتیں ہیں جی تو وہ ٹوٹی کی ٹائم ختم ہو ظاہر ہے. یعنی اس میں تو یہ ہے نا کہ یا تو اصول تو یہ ہے کہ بتا دیں گے کہ آپ کی یہ باتیں مجھے پسند نہیں اس لیے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, مجھے نفع نہیں ہو رہا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جی یا شاید کوئی بات محسوس کرے کسی مرید کے بارے میں وہ بتا دے کہ اب میرا تیرا تعلق ختم ہو گیا جس وجہ سے کہ تیری یہ حرکات یا تیری یہ باتیں جو ہیں, یا تو اس کو ٹھیک کر لو یا پھر کہیں اور تعلق کر لو. شاید میرے اور آپ کے تعلق میں وہ جو رزق کے بات نہیں ہے وہ اس ذریعے سے نہیں جانا, کسی اور ذریعے سے جانا. ٹھیک ہے. اگر کسی مرید کے دل میں یہ آ جائے شیخ کے بارے میں کہ مجھ سے زیادہ دوسرے مرید کو توجہ دیتے ہیں یا محبت کرتے ہیں, تو کیا یہ بھی اس کا مرض ہے؟ ہاں جی, یہ بھی امراض میں سے ایک امراض ہے. میں کل ہی پڑھا تھا ایک مضمون کے جس میں یہ ہے کہ شیخ کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ کسی خاص کے ساتھ کسی وجہ سے اس کی محبت کرے. تو جس کے دل میں آئے وہ شیخ سے اس کو عرض کرے, پھر شیخ اس کی وضاحت کرے کہ میں کیوں اس سے محبت کروں یا اس سے میرے الطاف اس کی طرف یا میری توجہات اس کو کیوں زیادہ. بعض اوقات وہ شیخ کے اختیار میں نہیں ہوتی. جیسے بابا جان نے فرمایا تھا نا کہ ایک مرکز نشر ہوتا ہے ایک مرکز جذب ہوتا ہے, تو جذب والا ہو سکتا ہے وہ کسی مرید کا اتنا زیادہ ہو کہ وہ شیخ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف جھکتے ہو. وہ اگر نہیں اس کا کلیئر ہوتا بار بار کرنے سے جو شیخ بتاتے ہیں اس سے بھی اس کی یہ گانٹ نہیں کھلتی تو پھر اس کو کوئی اور سوچنا چاہیے. ویسے تو اگر شیخ کو بلا تکلم بتا دے تو انشاءاللہ وہ جو بھی شیخ اس سے کریں گے توجہ سے یا جو بھی اس کو حل تجویز فرمائیں گے اس سے انشاءاللہ وہ بات رفع ہو جائے گی. بس اصل مسئلہ جو آپ نے بیان فرمایا نا وہ یہی ہے کہ اکثر دوست ہم کیونکہ اپنے دنیاوی تعلقات میں جو ہم نے پیرامیٹرز بنائے ہوئے ہیں اسی میں زیادہ اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہم لیو کرتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ استاد سے کوئی ایسی بات کہیں گے, کسی دنیاوی تعلق دار سے کوئی بات ایسی کریں گے جو اس کو ناگوار گزرے شاید, تو ہم وہ بات ہی نہیں کرتے. وہاں تو کوئی نقصان نہیں ہوتا لیکن یہاں نقصان ہوتا ہے. تو یہ پھر اس حوالے سے دوستوں سے یہی ہے کہ بات جو دل میں آئے وہ کرنی چاہیے. اگر وہ بری ہے تو اس کا کوئی علاج ہو, اس کی اصلاح ہو تاکہ بندہ آگے چلے, ورنہ وہ تو وہیں رکا رہے گا بیچارہ, بلکہ الٹی گنگا بہے گی, یعنی وہ پیچھے کو بیچارہ یعنی تنزل اس کا ہوگا ترقی کی بجائے, تاکہ وہ رکاوٹ دور ہو اور وہ آگے کو ترقی کرے. باقی یہ تو مقصد یہ ہے کہ حضرت وہ سورہ یوسف کے رموز پڑھ رہے تھے نا, تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے تھا. اب وہ اس لیے تھا کہ ان کو پتا تھا کہ میری وراثت نبوت جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ملی جب انہوں نے خواب دیکھا. اب اس کی وجہ سے وہ زیادہ توجہات میں تھے, زیادہ ان کی طرف خیال تھا. اب دوسرے بھائیوں کو اس کا تو کر رہا. لیکن دوسری بات یہ بھی اسی میں نکات میں تھی کہ شیخ کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس طرح نہ ہو کہ وہ یا تو بتا دے وجہ حسد پیدا ہو, ریجن میں خام خواہ حسد کی وجہ نہ بن جائے. سوچا تو یہی ہے کہ شیخ کو کوئی یہ تو اگر تو واقعی شیخ ہے تو اس کو یہ لالچ تو نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کس نے اچھا برتاؤ کیا ہے تو اس کے ساتھ میں زیادہ توجہ کروں. ہوتا تو یہی ہے کہ وہ اس کی خاص بات یا خاص ادا جو ہے وہ اچھی لگتی ہے, اس کی وجہ سے یا کسی میں صلاحیت دیکھتا ہے شیخ کی یہ بڑھنے کی ہے, چلیں یہ بڑھ جائے, یہ کچھ کر جائے ترقی اس میں کچھ اللہ تعالیٰ نے استعدادیں رکھی ہیں تو زیادہ جلدی آگے چلا جائے. باقی اللہ عالم. ہاں جی, وہ انہوں نے یاد کرایا نا کہ وہ حضرت جو تھے
بہاؤدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تو مجھے یاد ہے کہ یہ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں گئے تو جلدی بہت زیادہ حضرت ان سے یعنی توجہات زیادہ تھیں. پھر کچھ تھوڑے عرصے بعد حضرت نے کو خلافت اجازت بھی شاید عطا فرما دی. تو دوسرے مریضوں کو اعتراض ہوا کہ یہ تو جمعہ 8 دن ہوئے آئے نے تو جناب صاحب اس کی طرف ہی متوجہ ہیں اور ہم 20 سال سے پڑھے ہیں, ہماری طرف کوئی دھیان نہیں. تو حضرت نے پھر وہ مرغی دے کے اور چھری دے کے بھیجا بھی جاؤ وہاں ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ ہو. تو باقی مریضیں کر کے لے آئے, وہ ڈھونڈتے رہے, پھر شام تک شام کو واپس آئے تو مرغی ہاتھ میں تھی, وہ باقی مریضیں ہنسنے لگ گئے. دیکھو جی انہوں نے کام کیا سی کہ تھوڑا بڑا محبوب ہے, اتنا کام بھی نہیں ہوا اس سے. تو حضرت نے کہا اسی لیے میں نے یہ امتحان لیا تھا کہ پتہ چل جائے. تو اس سے پوچھا بھی ہاں کیوں نہیں ذبح کی بھی تم؟ اس نے کہا حضرت آپ نے کہا تھا جہاں کوئی نہ ہو, تو میں تو جہاں جاتا تھا وہاں خدا تھا, تو میں کیا کرتا. تو اس لیے واپس آ گیا. بس یہی بات ہے. اس طرح بعض میں کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں, لیکن خیر وہ مقصد میں یہ تو نہیں کہتا ہم تو ایسے ہی کوئی نفسانیت سے پتہ نہیں پاک ہے کہ نہیں ہے, لیکن احساس دلانے سے بعض جو بات دل میں ہو اس ورد کر دیں, اس سے اس کی بھی بہتری ہو جائے گی. ہو سکتا ہے شاید کی بہتری ہو کہ واقعتاً کوئی ایسی کوئی نفسانیت کی بات ہو, اپنی اصلاح کر لے, اس میں کیا خرچ کی بات. مقصد تو یہی ہے کہ دنیا سے جب جائیں تو اللہ سے تعلق بہتر, اور شاید اسی یعنی یہ جو کوشش ہے جیسے وہ حضرت والا نے لکھا کہ ہم امیدوار رحمت کیسے بنیں, یہ ساری کوششیں تو اسی لیے ہیں کہ جب جائیں تو اس کلمہ پہ موت آئے جس کی بنیاد پہ وہاں ساری رعایتیں ملنی ہیں, جس کی بنیاد پہ ساری وہاں شفاعتیں نصیب ہوئی, جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے کو معاف کیا. ورنہ تو کس کے پاس کیا ہے. بس یہ ہے کہ یہ چیز آپ نے اچھی پوائنٹ کی کہ کوئی بعض اوقات جھجک محسوس ہوتی ہے. وہ ہمارا ایک پرسپیکٹو ہے نا اس دنیاوی ماحول کا, اس میں یہ ہے کہ ایک جھجک محسوس ہوتی ہے. تو جھجکنے کی ضرورت نہیں. جو بات ہے دل کی بلا کھٹک کر کریں تاکہ کوئی بات آگے چلے. بعض بات ہوتا ہے نا جی کہ کوئی یعنی یہ بات ہو جاتی ہے کہ وہ کہ میرا فلاں دنیا بھی کم نہیں. حضرت نے تو کہا کہ اس کا تعلق نہیں ہے, لیکن وہ دل میں اگر کوئی خیال بھی ہو تو پوچھنا, یہ بھی بات پوچھنا جی کہ میرے لیے دعا تو کر دے گی یہ کہ نہیں کر دے, یہ کر دے یہ کیڑے ہوئے کر دے قبول نہیں ہو جاتا ہے نا. ایسے خیال آ جاتا کہ یہ فلانے نے دعا کی, فلانے نے کی تھی, انہوں نے فٹافٹ ہو گیا, یہ فلانے بھی نہیں ہوا جی. جو دوست ایسے کرتے ہیں مطلب یہ اس طرح کے گلے بھی مجھے بتا دیتے ہیں تو مجھے تو خوشی ہوتی ہے کہ بعض اوقات وہ بتا دیتے ہیں جی کہ وہ فلانے کی گل ہوئی سی, وہ کہتا جی میرے لیے کام کھٹا کھٹ ہو گیا, وہ کہتا جی میں تو پھنسیا ہوا ہوں. تو یہ اچھی بات ہے, مطلب جس نے جو بھی کرتا ہے دوست یہ اچھی بات ہے. کرنا تو کچھ نہیں ہے, بس اللہ سے رونا دھونا ہی ہے, اور کیا کرنا ہے. کہ جس کا کوئی نہیں کوئی مسئلہ اٹکا ہوا تو ہے تو ہم انسان کمزور ہے, اس کی وجہ سے ہماری نماز بھی ٹھیک نہیں ہوتی, ہمارا دھیان بھی ٹھیک نہیں ہوتا. ویسے تو تعلق حضرت نے فرمایا کہ اس سے نہیں ہے, لیکن وہ عملاً تو کچھ چیزیں ایسی ہیں نا کہ اب ایک کام پھنسیا ہوا ہے, اسی چوتھے پھنسے ہوئے ہیں نا جی. اللہ رسول کے آنے کا تعلق شروع ہی نہیں ہوا, اس لیے بس وہ
بتانے سے اور کیا ہوگا؟ کوئی اور روئے پیٹے کا شاید، کوئی اور اللہ سے معافیاں مانگے گا، کوئی اور کہے ہے جی اس کو بھی گزار دیں، اس کو بھی گزار دیں۔ کوئی دنیا میں مسئلے اللہ جی کاٹ کر دے تاکہ چلو کوئی شاید نماز پڑھے، شاید اللہ کی طرف آ جائے۔ وہ ایک دفعہ اسی طرح کچھ کسی دوست کے لیے دعا کر رہا تھا، دل میں یہ بات آئی کہ نماز پہ پڑھتا جو ہے جی، وہ میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ جی بس وہ چلیں یہ کام اس کا ہو جائے، اس سے یہ ہوگا کہ چلیں اسے کہیں گے کہ اب اللہ کے شکر میں ہی اللہ کی نمازیں پڑھنی شروع کر دو، اللہ نے مشکل آسان کر دی۔ وہ خیر کام اس کا ہو گیا، پھر وہ عرض کر دی کہ یار اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور زیادہ کرنا چاہیے، ویسے تو اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اب اللہ نے کر دیا تو اس کے شکر میں ہی چلو۔ وہ مقصد یہ ہے کہ من اپنا پرانا پاکی ہے، پھر 2-4 دن مہینہ گزرتا ہے پھر ہم وہیں ہوتے ہیں، 2-4 دن اللہ کو بھی خیر ہم سے محبت ہے، پھر اللہ بھی رکاوٹ نہیں ڈالتے کہ یہ کام ہو جائے گا تو پھر یہ ہوتا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت کی علامت ہے کہ جس کے کوئی کام رکتے ہیں اور رکنے کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے زحمت نہیں ہے، زحمت تو اس کے حق میں ہے کہ جو اللہ سے منہ موڑے اور پھر جس کو ہم نعمتیں گنتے ہیں، جس کو ہم عنایتیں گنتے ہیں، وہ ہم پہ بارش کی طرح برسے گا، وہ زحمت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت اختیار کرنے کے بعد، اپنی طرف رجوع ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کو کرم کا معاملہ کرے، آسانی کا کرے تو ان کا کرم در ہے، ان کی رحمت در ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے وہ رحمت مانگنی چاہیے جو واقعتاً رحمت ہے جی۔ یعنی اس بات پہ اطمینان نہیں کر لینا چاہیے کہ بس اب دنیا مل رہی ہے اور وافر مل رہی ہے، اب اس سے زیادہ تو اور اللہ کی نعمتیں کیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے تھے جو اللہ کے منکر تھے، یہ بتوں پہ کچھ کہ ساڈے کو تو مال اولاد کی اتنی کثرت ہے، چھاڑنا اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اللہ نے ایمان تو ہمیں دے دیا، ان کو تو ایمان بھی نہیں تھا جن کے لیے جائے، لیکن عمل صالح بھی ساتھ کہا کہ تقرب نوازی اللہ کے ہاں ایمان اور عمل صالح کے ساتھ مشروط ہے۔ اللہ کا مقرب وہ ہے، اللہ کا مقرب وہ نہیں ہے کہ جس کے کو مطلب اس وقت 10,000 بکریاں دا ریوڑ سی یا 5,000 اونٹاں دا ریوڑ سی، یا جس کے پاس 20 30 بیٹے تھے، وہ نہیں ہے۔ یا آج کے معیار کے مطابق جس کی ہر شہر میں کوٹھی ہے یا کوئی تلازے ہیں یا کوئی، تو اللہ کا مقرب یہ معیار نہیں ہے۔ ہاں اللہ کا مقرب وہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سب اطاعتوں کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں سے نواز رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی بس اللہ تعالیٰ مجھے جو میں نے کہا ہے اس پہ عمل کی توفیق، باتیں تو میں نے کی ہیں، اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان پہ عمل کرنے کی توفیق، اس پکڑ میں نہ آ جائیں کہ اللہ کہیں کہ آپ باتیں کرتے تھے کرتے تو کچھ نہیں تھے۔ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کو یہ جو موقع اللہ نے دیا ہے، یہی باتیں کہ یہی تذکرہ ہو، اللہ کس سے راضی، کن باتوں پہ راضی، ان کو بار بار دہرائیں تاکہ کوئی ہم جا کے ہماری بیٹھیاں چارج ہوئی ہوں، کچھ وقت ہمارا اس یاد میں یا اس شعور میں زندہ رہنے سے گزر جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتے کراتے اس کو پختہ کر دے۔ دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ جو اس جگہ رہائش گاہ میں تشریف رکھتے ہیں وہ 3 ساڑھے 3 بجے تک ادھر آ جائیں،
اس کے بعد 4 بجے خواتین کا وہاں آنا شروع ہو جائے گا، تو جلدی وضو کر کے اثر ہوگی 4:15، تو ذرا جلدی وضو کر کے 3:45 تک ادھر آ جائیں، 3:45 کا ٹائم 3:45 تک ادھر آ جائیں تاکہ اسے پھر مہربانی